آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری آپ کے ساتھ، اور BU TV کی یہ عظیم پیشکش جو کہ کربلا والوں کے حوالے سے ہے، پروگرام فلسفہ شہادت میں میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہم بات کریں گے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مسلسل پروگرام فلسفہ شہادت میں کسی نہ کسی حوالے سے کربلا والوں کے متعلق بات کریں گے۔ آج کربلا معلیٰ میں 4 محرم آ گئی۔ آج سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بنو ہاشم کی بات کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے وہ بھانجے جنہیں ہم اون و محمد کہتے ہیں، وہ ان بھانجوں کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں شامل ہے، اور حضرت زینب کے نور نظر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے لخت جگر حضرت اون و محمد۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کی بڑی عظیم شخصیت تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ نے نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ جب میرے بھائی کربلا معلیٰ جائیں تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ عازم سفر ہو جاؤں۔ اور جب امام عالی مقام نے حضرت عبداللہ کو مدینے میں چھوڑا اور جناب زینب کو ہمراہ لیا، تو حضرت عبداللہ اپنے ساتھ ان دونوں بچوں کو لے کر آئے جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں، اور کہا کہ ان دونوں میرے بچوں کو آپ اپنے ہمراہ رکھیے، اور کل جب کربلا میں وقت کارزار آ جائے تو اس میں سے ایک بچہ آپ کی جانب سے قربان ہوگا اور ایک بچہ میری جانب سے قربان ہوگا۔ اور ان دونوں بچوں کو لے کر حضرت جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کی وصیتوں کی امین بن کر کربلا معلیٰ میں موجود رہیں۔ کربلا معلیٰ میں جناب زینب کا ایک اتنا مضبوط کردار نظر آتا ہے کہ جس نے ہم عورتوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اس لیے کہ جب بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات آتی ہے تو جناب زینب کبریٰ ایک ایسی مرکزی حیثیت کربلا میں اختیار کیے ہوئے تھی کہ جب بھی امام عالی مقام نے کوئی پیغام پہنچایا تو جناب زینب کبریٰ تک پہنچایا، اور جناب زینب کبریٰ نے خیموں کے اندر سے کوئی پیغام پہنچایا امام عالی مقام تک تو وہ جناب زینب کبریٰ نے پہنچایا ہے۔ جناب زینب کبریٰ کی عظیم شخصیت کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اوپر مقتل کربلا میں ان کے بھانجوں بھتیجوں نے، ان کی گود کے پالوں نے، ان کے احباب انصار اور یاوروں نے اپنی جان کو قربان کیا۔ 4 محرم حضرت اون و محمد سے منسوب ہے۔ حضرت اون و محمد جن کے لیے واقعی کربلا میں موجود ہے کہ بہت کمسن تھے، عالم کمسنی میں حضرت اون و محمد شب عاشور کے اس منظر کو میں آپ کی سماعتوں کے واسطے نظر کروں کہ جب امام عالی مقام جناب زینب کبریٰ کے خیمے کے دروازے پر پہنچے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے اون و محمد، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اے اون و محمد دیکھو اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ اور حضرت اون و محمد نے فرمایا، کہا کہ اماں جان، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ اماں جان کل کارزار سجنے تو دیجئے، کل مقتل کا میدان سجنے تو دیجئے، آپ اون و محمد کو سب سے آگے پائیں گی۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے سینے سے لگائے ان بچوں کو اور اپنے بچوں کو دعائیں دی۔ میں کہوں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو کیا دعا دیتی ہے، یقیناً جینے کی دعا مانگتی ہے، لیکن یہ ماں وہ عظیم ماں ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو مرنے کی تلقین کر رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب اون و محمد، روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب قاسم کا بھی لاشا خیمے میں آ گیا اور حضرت اون و محمد سے ماں نے منہ کو پھیر لیا تو جناب اون و محمد نے فرمایا کہ اماں جان، ہم صبح سے بار بار جاتے ہیں ماموں کی خدمت میں اور اذن کارزار طلب کرتے ہیں، مگر ماموں جان ہم کو اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور ان دونوں بچوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ میرے ماجائے حسین سے کہہ دو کہ اون و محمد کو مرنے کی رضا دے دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عباس کس دل کے ساتھ اپنی بہن کے بچوں کو لے کر گئے ہوں گے،
اس لیے کہ کون سا بھائی ہے جو کہ اپنے بھانجوں کو مرنے کی رضا دلوانے کے لیے لے کر جائے۔ مگر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اون محمد کو سینے سے لگا لیا اور ان کو مقتل کی جانب جانے کی اجازت دی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اتنے بچے چھوٹے تھے کہ ان کو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے ایک جانب حضرت عباس نے ایک بچے کو آغوش میں اٹھایا اور ایک بچے کو امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں اٹھایا اور ان کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اور حضرت اون محمد جب روایت یہ کہتی ہے کہ مقتل کربلا میں جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی کہ مامو جان ادرکنی، یعنی اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ان کو آخری سلام بھی کرنا نہیں آیا، انہوں نے مامو جان کو پکارا۔ اور امام حسین علیہ السلام حضرت اون محمد کی لاشیں خیمے میں لائے اور آ کر کہا کہ میری بہن زینب کہاں ہیں؟ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو کہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اے پاک پروردگار عالم، زینب کو اس حقیر سے نذرانے کو قبول فرما لینا۔ اور امام علی مقام کو جب پتہ چلا کہ جناب زینب کبریٰ مصلی عبادت پر موجود ہیں تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اس مصلی عبادت کے قریب گئے اور جناب اون محمد کی ماں یعنی جناب زینب اپنی بہن کو شانوں سے پکڑ کر دونوں بچوں کے درمیان میں لا کر بٹھا دیا اور جناب زینب نے ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا۔ ابھی بچوں میں کچھ سانس کی رمق باقی تھی، ابھی دنیا سے گزرے نہیں تھے، اور بچوں نے کہا کہ اماں جان کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ اور جناب زینب کبریٰ کا دل بھر آیا اور کہا کہ بیٹا میں راضی، میرا اللہ تم سے راضی۔ اور بچوں نے آخری ہچکی لی، ٹکڑے جگر کے ظلم کے میدان میں لے گئے، لاشیں اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے گئے۔ امام علی مقام نے گنج شہیدہ میں لے جا کر حضرت اون محمد کی لاشوں کو برابر برابر خیموں میں رکھ دیا۔ ہمارا سلام ہو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں اور اپنے ذات کی قربانی دے کر دین حق کو بچا لیا، کلمہ لا الہ کو بچا لیا، مقصد حسین کو بچا لیا اور مقتل کربلا میں اس عظیم قربانی کو بچا لیا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ BUTV کی یہ عظیم پیشکش جو کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک چلتی رہے گی اور مسلسل پروگرام فلسفہ شہادت میں آپ ذکر شہادت کو سنتے رہیں گے۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب